جو چاہتا الزامات لگاتے، ان کے بولنے سے، ان کے الزام لگانے سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے، نقصان اپنوں سے زیادہ۔ ایک عالم دین ہمارے اور آپ کے بیچ میں آتے تھے، غیروں نے نہیں، اپنوں کی سازش کے شکار ہوئے اور ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم لوگ تو وہ ہیں کہ دعا بھی نہیں کرتے۔ دیکھیے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کن کا پرسنل عمل اس کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ آپ ہر کسی کے بارے میں حسن ظن رکھیے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کسی کے بارے میں تجسس مت کیجئے۔ اگر کسی کے اوپر کوئی ایلیگیشن سے لگے ہیں تو وہ دودھ کا دھلا نہیں ہے۔ جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں جوڈیشری سے، وہ دیکھتے ہیں ہمارے بھارت کا جو قانون ہے وہ کیسا ہے، اندھا قانون۔ آپ دیکھیں گے کہ آنکھ میں پٹی باندھی ہوئی ہے، وہ نیائے کی وہ دیوی ہاتھ میں ترازو لیے ہوئے۔ اسی لیے بھارت کے قانون کو اندھا قانون کیوں بولتے ہیں؟ وہاں جس کا پروف جتنا ہوگا اس کا پلہ بھاری ہوگا۔ اندھا قانون۔ اگر کسی کے اوپر کوئی ایلیگیشن سے لگتا ہے تو ہم اور آپ اللہ کی ذات سے یہ امید رکھیں کہ یہ گناہ یا یہ غلطی ہمارے فلاں صاحب سے نہیں ہوئی ہوگی۔ دوسری بات، اگر شریعت کا یہ پیغام ہے، اگر میں عبداللہ اگر کسی کے اوپر الزام لگاتا ہوں کہ I see and I have seen and this person and he is a rapist، میں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ ریپسٹ ہے، تو میرے اوپر ضروری ہے کہ آپ 4 گواہ کو پہلے پیش کیجئے کہ تم نے دیکھا، تم 4 گواہ کو بھی لاؤ کہ ہاں تمہارے ساتھ انہوں نے بھی دیکھا ہے۔ اسلام کے اندر تب وہ گواہی معتبر ہوتی ہے کہ ہاں تم سچے ہو، نہیں تو تم خاموش رہو، پھر 80 کوڑے برسائے جائیں گے اگر تم نے 4 گواہ کو پیش نہیں کیا ہے لوگوں کے سامنے میں۔ میرے بھائیوں، اپنوں کی غلطی اور اپنوں کی سازش کی وجہ سے کبھی کبھی ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو بڑی تکالیفیں برداشت کرنی پڑتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے بڑے علماء مولانا اندر شاہ بنگلوری، ان کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے دھکیلا گیا، کیا غیار کا ہاتھ تھا؟ نہیں، اپنے کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، اپنے کلمے پڑھنے والے، جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوا کرتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہوتے تھے۔ ان کے سازش کے شکار ہمارے علماء ہوتے ہیں۔ بلکہ آزادی کے وقت میں نے ابھی آپ کے سامنے اگزامپل پیش کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ نواب سراج الدولہ کو دھوکہ دینے والا کوئی غیر مسلم نہیں تھا بلکہ میر جعفر تھا جو کلمہ پڑھنے والا تھا۔ وہیں پر ٹیپو سلطان کو دھوکہ دینے والا کوئی غیر مسلم نہیں تھا، کلمہ پڑھنے والا میر صادق تھا، بلکہ منتری کی کرسی پر بٹھایا گیا تھا وہ تھا۔ اما عائشہ کے اوپر الزام و تہمت لگانے والے وہ تو تھا، وہ نالائق، وہ منافق، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ صحابی بھی آ گئے تھے ان کے کہنے پر تانے دینے کے لیے اور کہنے کے لیے کہ نہیں، لا حول انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھتے ہوئے الیاذ باللہ کہتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ اما عائشہ سے یہ غلطی ہو گئی، اما عائشہ سے یہ چوک ہو گئی۔ یہاں تک کہ پورا غم کا ماحول چھایا ہوا ہے ایک منافق کے کہنے کی وجہ سے، ان کے ایک شوسے کی وجہ سے عبداللہ بن ابی بن سلول کمبخت ملعون اور اس منحوس انسان کی غلط خبر کی وجہ سے تحقیق کی جاتی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی بھی پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ بتا، اگر تم سے یہ غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے دعا کرو، اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ اگر تم سے یہ چوک ہوئی ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تواب الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرتا، اللہ ستار العیوب ہے، عیوب کو چھپاتا ہے، توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے توبہ کو قبول کرے گا۔ یہاں تک کہ حضرت علی نے بھی کہا، اے اللہ کا نبی آپ چھوڑیے اما عائشہ کو، بہت ساری عورتیں ہیں، آپ کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان ہو گئے،
صحابی پریشان ہے، ابو بکر صدیق پریشان ہیں، ان کی اماں عائشہ کی ماں پریشان ہے، اماں عائشہ روتی لیکن اندر سے پرسکون، کیونکہ وہ جانتی تھی مجھے بھلے ہی آپ نے یہاں کے کچھ لوگوں نے میرے اوپر تان و تشنیع کیے ہیں، لیکن آئی ایم اے ٹروتھ، آئی ایم آنیسٹ، میں صحیح ہوں، I was not going to the wrong way، میں کبھی غلط راستے پر نہیں گئی تھی، I was not wrong، میں کبھی غلط نہیں تھی، میں سچ ہوں، مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام ان کی برات ان کی بھائیوں کے لیے، ویسے ہی مجھے یقین ہے، وشواس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے لگے ہوئے مجھ پر الزامات کو ضرور کسی نہ کسی شکل میں ختم کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور یوں کہا، اے نبی، اے عائشہ، تم غلط نہیں ہو، تم سچ ہو، تم صحیح ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشارت دی اور خبر دی کہ عائشہ تم پاک ہو، تم صاف ہو، تم پر جو الزامات لگائے وہ بالکل غلط ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ضرور ہوئی، تہمت لگائے گئے ان کے اوپر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برات کا اعلان ہوا۔ کون تھے لگانے والے؟ سوچا تھا کن کی طرف سے؟ منافق کی طرف سے، کہ دیکھیے اما عائشہ فنا کے ساتھ اونٹ بھی ابھی آئی ہیں، پیچھے پیچھے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت مشہور واقعہ ہے، سورہ نور کے اندر آپ پڑھیں گے تو اما عائشہ چونکہ ایک اللہ کے نبی ایک سفر سے آ رہے تھے، تو جس ہودج میں، جس اونٹنی میں اما عائشہ تھی، تو آپ اس اونٹنی سے اتر کر استنجا کرنے چلی گئی تھی، تو اسی بیچ میں آپ علیہ السلام نے قافلے کو جانے کا آرڈر دیا۔ تو جو صحابی اس ہودج کو اٹھا کر اونٹنی پہ رکھتے تھے، کجاوے کو، تو اما عائشہ ہلکی تھی، بہت کم وزن تھا، تو دو آدمی پکڑ کر اٹھاتے تھے، تو دو آدمی کسی بھاری چیز کو اٹھائیں گے تو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ بھاری ہے، تو انہوں نے اٹھا کر رکھا، انہوں نے محسوس نہیں کیا ہے کہ اما عائشہ ہیں کہ نہیں، انہوں نے سوچا کہ بالکل ہیں۔ تو وہ قافلہ چلا گیا، اما عائشہ جیسے آئیں قضاء حاجت سے فارغ ہو کر، دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، سارے لوگ جا چکے ہیں، تو اما عائشہ وہیں پر اسی جگہ پر لیٹ گئی۔ پہلے زمانے میں یہ رول ہوتا تھا، قافلہ جب جاتا تھا تو پیچھے سے ایک دو لوگ جاتے تھے، کہیں کوئی سامان گر نہ جائے، کہیں کوئی سامان چھوٹ جائے تو اس کو اٹھا کر لاتے تھے۔ تو پیچھے سے ایک صحابی آئے، اس صحابی نے دیکھا ارے تو اما عائشہ ہیں، تو انہوں نے زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو انہوں نے قریب میں جا کر اونٹ کو بٹھا کر اس میں اما عائشہ بیٹھ گئی، آگے آگے نکیل پکڑ کر لے کر جب پیچھے سے پہنچے وہ اما عائشہ کو لے کر، تو وہ کمبخت منافق نے کہا کہ دیکھو اما عائشہ پیچھے سے آ رہی ہیں، دیر از سم تھنگ فشی، دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے۔ انہوں نے افواہ پھیلانی شروع کی، جیسے آج کل ہم لوگ کسی کے بارے میں بھی افواہ پھیلا دیتے ہیں، کسی کے بارے میں بنا تحقیق کیے ہوئے۔ کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، it is enough for being a liar to spread without trying to know the truth. If you want to spread a message, if you want to convey any message about Islam, about any person, without trying to know the truth, اس کی حقیقت اور سچائی کو سمجھے بغیر اگر آپ کسی کے سامنے کسی بات کو آگے بڑھاتے ہو تو فور بینگ اے لائر، آپ کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ آپ سنی سنائی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ دس پرسن، وہ جھوٹا ہے، لائر ہے، وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، بنا تحقیق کیے ہوئے۔ بہت آسان ہے کسی کے اوپر 376 کا کیس ڈالنا، بہت آسان ہے 307 305 302 کا کیس ڈالنا، بہت آسان۔ دعا کرو ہر کسی کے لیے جو ٹارگیٹڈ ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس ملک میں، اس قوم کی، اس ملت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائے۔ نہیں جناب، جو گئے تو گئے، نہیں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کیسے ہیں؟ کجسد واحد، ایک جسم کے مانند ہم اور آپ۔
میرے بھائیوں، سب سے خوبصورت نظام ہمارے پاس، سب سے خوبصورت سسٹم ہمارے پاس، حقیقت بیانی کریں تو اندر کر دیے جاتے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تعلیمات کو عام کرو، زیادہ سے زیادہ۔ ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں، شریعت سے دور ہو رہے ہیں۔ ہم نے کئی جگہ تقریروں میں کہا ہے، بلکہ لوٹ بھی ہوا ہے، آج تو ہمارے قرآنوں پر اعتراضات کرنے لگ جاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ یہ تو نئی کتاب ہے مولانا، نئی قرآن ہے، کیا آپ وہی مسئلہ لے کر آئے، وہی پردے والا مسئلہ جو چلا۔ بہت سارے ٹی وی اینکر میں نیوز رپورٹر نے کہا کہ مولانا کیا ضرورت ہے اب یہ پرانی شریعت کو ابھی نافذ کرنے کی، نئی آنی چاہیے، نہ کچھ نئی تحقیق ہونی چاہیے۔ اب یہ قرآن پرانا آرڈر ہو گیا، اس کو بند کر دیجئے، نیا کچھ ہونا چاہیے، ماڈرن۔ کیا نیا ہونا چاہیے؟ بکنی پہن کر کے آ جاؤ سڑکوں پہ، یہ نیا ہونا چاہیے؟ نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آئس کریم ہے، آئس کریم کو جب کر لپیٹ کر اس کو انویلپ میں اور اس کو برف میں رکھتے ہیں تو وہ آئس کریم اپنی جگہ پہ رہتی، لیکن جیسے اس کو باہر کریں گے 10 منٹ کے اندر جب باہر کریں گے، اس کی جگہ سے باہر کریں گے، وہ پگھلنا شروع ہو جاتی۔ عورت ہے، جب تک پردے میں رکھیں گے تو خوبصورت ہے، عزت دار، جب پردے سے باہر نکالیں گے تو پھر اس عورت کا کیا ہوگا، سماج کے جوان لڑکوں کا کیا ہوگا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ قرآن پرانا ہے، قرآن پرانا نہیں۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں نا، یہی اکبر بادشاہ نے سوچ کر وہی کیا تھا نا، اکبر بادشاہ، دین اکبری، نئی دین الہی، اکبر بادشاہ خود فیصلہ نہیں لیا تھا، بلکہ کچھ تھے ایسے ہی نیم ملا وہاں پہ بھی کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ عربی شریعت کو، یہ عربی دھرم کو، یہ لفظ، یہ عربی شریعت کو بہت ہزاروں سال ہو گئے پرانے، اس کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے، اس کے اندر بدلاؤ ہونی چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، کیا کرنا چاہیے؟ کہ بھائی دین الہی، آپ دین الہی کے نام پر ایک نیا دین انہوں نے لانچ کیا، کچھ ادھر سے، کچھ ادھر سے، کچھ ادھر سے لے کر، اس کتاب سے اس کتاب سے، یعنی کرسچن کو، جین کو، بودھ کو۔ بھارت کے اندر کرسچنٹیز کو سب سے پہلے کون لایا؟ اکبر بادشاہ، اس کی ایک بیوی کرسچن تھی۔ ساؤتھ کے ایریا میں جائیں گے تو کرسچنٹیز بہت ملیں گے آپ کو، اس وقت نہیں بلکہ ہمیشہ سے دنیا کی سب سے بڑی کمیونٹی، سب سے بڑا مذہب کوئی ہے تو کرسچن ہے۔ سب کو ملا کر کے ایک جگہ کھچڑی بنانے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ یہ دین الہی ہے۔ لیکن اس وقت قربان جائیے، اس وقت ایک بڑے عالم دین، اس وقت ایک بڑے اللہ والے، اس وقت ایک بڑے اولیاء اللہ، اس وقت ایک بڑا مجاہد، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی کیسے ہر زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں قرآن کو غلط عقیدے سے، غلط طریقے پر پیش کیا تو احمد ابن حنبل ایک بہت بڑے امام گزرے، ایک بہت بڑے، بلکہ یہ کہیے کہ عالم دین گزرے۔ احمد ابن حنبل نے یوں کہا کہ اے بادشاہ، اس وقت عباسی سلطنت کا پورا ڈنکا بجتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہاری طاقت کے سامنے جھکوں گا نہیں، شریعت کے، قرآن کے، سنت کے خلاف تمہارا عقیدہ، یہ تم قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق قرار دیتے ہو، خلق خدا، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ان کے سامنے مقابلہ کیا اور پھر جو صحیح عقیدہ تھا قرآن کے تعلق سے وہ بالکل روز روشن کی طرح آیا کر کے احمد ابن حنبل نے لوگوں کے سامنے رکھا۔ اور اس کے بعد آ جائیے، ایک نام ہے سہیل کا، سہیل انصاری کا، ایک نام ہے ذوالکویش کا، بہت جنید بغدادی کا، ایک ہے غزالی کا، علامہ ابن تیمیہ کا،
امام نووی کا، یہ وہ لوگ ہیں جو عباسی سلطنت کے بعد جتنے بھی ظلم فسادات ہوئے اس دھرتی کے اوپر اپنی شریعت کو بدلنے کی یا بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، یہ اللہ والے، یہ اپنے وقت کے علماء کرام تھے۔ علامہ ابن تیمیہ، امام نووی رحمت اللہ علیہ، یہ لوگ تھے، انہوں نے اپنی علم کی روشنی میں قرآن کی، شریعت کی، ان کو بچانے سے، بلکہ یوں کہیے کہ خرد برد ہونے سے لوگوں کے سامنے جو صحیح کانسیپٹ ہے، صحیح عقیدہ ہے، لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ بالکل سیم اسی میتھڈ پر ہمارے اس ملک میں جب آیا تھا اکبر بادشاہ، تو اکبر بادشاہ تھا مسلمان لیکن تھوڑا زیادہ سیکولر تھا۔ انہوں نے دین الہی کے نام پر ایک نئی شریعت، ایک نیا قانون، ایک نیا سمویدھان بنانے کی کوشش کی۔ اس وقت ایک بڑے عالم دین شیخ مجدد الفسانی، انہوں نے مقابلہ کیا ان کا، اور ان کو کہا کہ اکبر بادشاہ، تم بادشاہ ہو، تم کرسی اقتدار پر بیٹھو، اور تم کرسی کے بادشاہ ہو، تم قرآن کے بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن کا بادشاہ وہی ہوگا جو قرآن کا عالم ہوگا، احادیث کا بادشاہ وہی ہوگا جس نے سائے ستہ کو پڑھا ہوگا، بخاری کو پڑھا ہوگا، ترمذی کو پڑھا ہوگا، مسلم کو پڑھا ہوگا، ابو داؤد کو پڑھا ہوگا، نسائی کو پڑھا ہوگا، ابن ماجہ کو پڑھا ہوگا۔ تم قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تم شریعت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ایک بادشاہ قرآن کریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، ایک عالم دین اس کو اپنے لڑی سے، اپنی چھڑی سے اس کو سدھارتا ہے، اور ٹی وی کی نیوز کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر تم فیصلے دو گے کہ قرآن میں کیا فیصلہ ہے، قرآن میں کون سا نیا فیصلہ ہے، کون سا آج کے زمانے کے اعتبار سے، کون سے قیامت، کون سے اب سے پہلے کے اعتبار سے تھا۔ سن لو دنیا والو، قرآن جب سے دنیا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن کا آرڈر ہے ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، جب تک اس دنیا، یہ دنیا باقی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون رہے گا، کوئی نہیں بدل سکتا اس کو۔ اگر تم کو لگتا ہے کہ قرآن پر عمل کر کے دنیا میں ترقی نہیں کیا جا سکتا تو اٹھاؤ، دنیا کے اندر ڈاکٹریٹ کا کوئی نظام نہیں تھا۔ دنیا کو سب سے پہلا ڈاکٹر اگر کسی نے دیا ہے، اس ڈاکٹر کا نام شیخ حسین علی ابن سینا، بو علی سینا، The theory and practice of medicine۔ 10 لاکھ الفاظ والی کتاب القانون، یہ لکھنے والا کون؟ ابن سینا۔ 10 سال کا ایک بچہ، مدرسے کا بچہ، مدرسے میں پڑھ کر حافظ قرآن بنا تھا۔ یورپ والوں سے پوچھو کہ ابن سینا کون، یورپ والا کہے گا کہ 5 چیپٹر میں 10 لاکھ الفاظ والی کتاب ہم لوگ جو پڑھتے ہیں، اس کتاب کے اندر جو ٹاپک ہے تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن کے اوپر لکھی گئی ہے یہ کتاب۔ پوچھو یورپ والوں سے کہ یہ کتاب کون لکھا، وہ کہے گا کہ ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین، ان کا نام شیخ حسین علی ابن سینا ہے، جو مدرسے سے پڑھ کر نکلا تھا۔ بتائیے اب اگر آپ یوں کہو کہ قرآن کریم پڑھنے والا ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہم نے اب سے پہلے بھی اس کے اوپر تحقیق پیش کی ہے، ابھی 1-2 روز کے بعد پھر اور میں ڈیپلی اس کے اوپر ریسرچ کر کے بتاؤں گا کہ قرآن اور موجودہ سائنس میں وہ تو تھوڑی تھوڑی تھیوری لے کر آ جاتے ہیں سائنس کی، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سائنس میں ترقی کر لی، ہم آسمان میں پہنچ گئے، تمہارے قرآن پڑھتے رہیں گے تو تمہارے مولانا لوگ کیسے آسمان میں جا سکیں گے؟ تو قرآن پڑھ رہے ہو، ارے قرآن کریم نے ہی میتھڈ اور راستہ بتایا آسمان میں جانے کا۔ آسمان میں کیا چاند میں چلے گئے تو اچھل رہے 3 فٹ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ براق کے ذریعے سے اس سفر کا واقعہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ اس وقت تو تمہارا کوئی آیا ہی نہیں تھا، وجود بھی نہیں تھا۔ اور یوں ہی نہیں، اگر ابھی چلا جائے چندرما میں تو کئی مہینے لگ جاتے، راکٹ لانچ کرتے ہیں، کئی کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں، وہاں تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منٹوں سیکنڈوں کے اندر چلے گئے۔ قرآن صاف لفظوں میں بیان کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے۔ اب بتاؤ کیسے گئے؟ لوگ بولتے تھے کہ نہیں آسمان میں سوراخ نہیں ہے، آسمان کو چھید کر کے کیسے آپ کے نبی چلے گئے؟
کچھ دنوں تک یہی الزام تھا کہ نہیں، یہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ، یہ غلط ہے، سائنس کے اعتبار سے غلط ہے۔ کیوں؟ چھت میں سوراخ کر کے کیسے چلے گئے آپ کے نبی؟ اور جب لوگ چندرما میں چلے گئے، چندرما میں چلے گئے، چاند پہ مارس پہ چلے گئے، مارس، چندرما، جوپیٹر، وینس، ان سب کے قریب پہنچ گئے، تو اب کہہ رہے کہ نہیں نہیں پاسبل ہے، اب پاسبل ہے۔ ہمارے نبی 1450 سال پہلے یہ سب بتا کر کے گئے، بے وقوف ہو، اب تو اعتراف کرو گے؟ نہیں جناب، کیسے کر سکتے؟ یہ قرآن تو آپ کا نیا، قرآن نیا نہیں ہے، قرآن کا فرمان ہر آنے والی نئی چیز کے لیے ایک رول ماڈل۔ قرآن میں ایک آیت ہے، ایک ٹکڑا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، خلق یخلق، فعل مضارع ہے، صرف میں اس کو بولتے ہیں فعل مضارع۔ یہ دو ٹینس کو بتاتا ہے، دو ٹینس، دو زمانے کو، ورتمانے این فیوچر، مستقبل کو بھی بتاتا، بھوشیہ کو، ورتمانے کالے ان بھوشیہ کالے، دو کو۔ یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، قرآن میں وَيَخْلُقُ اللہ پیدا کرتا ہے۔ آج جو کچھ بھی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہے نا، جتنی بھی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہے، وَيَخْلُقُ اللہ پیدا کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے اللہ پیدا؟ اللہ خود سے کیسے پیدا کرتا ہے؟ دماغ انسان کے پاس ہے، تو وہ دماغ کہاں سے آیا؟ وہ دماغ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ وہ جو مٹیریل لاتا ہے، مٹیریل بناتا ہے، وہ مٹیریل کہاں سے آتا ہے؟ مٹیریل کے ذریعے سے کوئی چیز وجود میں لاتا، وہ مٹیریل کہاں سے آیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ پیدا کرے گا 200 سال بعد۔ اگر یہ دنیا 500 سال تک رہی تو 500 سال جو نئی چیزیں آوشکار ہوں گی جنہیں ہم نہیں جانتے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا کرے گا۔ بہنام جنمنام انتے اوم سہنا بوتو سہنو بنکتو سہویریم کرمامہے تیجسوناو دیدمستو ما ودشاوہے برہماننت منادی وشو کردجم ستیم پرم شاسوتم۔ ہمیشہ سے اس دھرتی کے اوپر مہان اللہ کے نبی علیہ السلام کی خاندان، آپ علیہ السلام بڑے خاندان میں آئے، چھوٹی موٹی چیز لے کر نہیں آئے۔ آپ جو شریعت لے کر آئے وہ شریعت ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، برہماننت منادی وشو کردجم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا، اے فاطمہ ڈرو مت، اے فاطمہ گھبراؤ مت، جس شریعت کو، جس قرآن کو میں لے کر آیا ہوں، دنیا کے ایک ایک گھر تک اس کا کلمہ اور اس کی آواز پہنچے گی، اور اس کی اچھائی کو پہنچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائے گا ضرور۔ وشو کردجم ستیم پرم شاسوتم ودیا یس سناتنی ستیم پرم شاسوتم، سچا ہے، ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، پرم شاسوتم، وہی قانون چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے۔ اللہ کا قرآن کوئی پرانا نہیں ہوتا، اللہ کے قرآن کا فرمان کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، صرف سمجھانے، سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے اگزامپل پیش کیا، لوگ یوں کہیں گے کہ آپ کے قرآن میں تو جناب ڈاکٹری ہے ہی نہیں، آپ کے قرآن میں جناب پروفیسر کی پڑھائی نہیں ہے، آپ کے قرآن میں مولانا صاحب انجینئرنگ نہیں ہے، آپ کے قرآن میں academic qualification نہیں ہے۔ ساری چیز the Quran have the lot of things, but we are not able to understand the Quran Kareem. We are not able to completely know the every situation, every moment and every command of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sent down to the earth and to teach the people. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned in the Holy Quran. یہ مت سمجھنا کہ مدرسے میں پڑھنے والا صرف عربی جانتا ہے، صرف جناب اردو جانتا ہے، مدرسے کا پڑھا لکھا سنسکرت بھی پڑھ کر سنا سکتا، مدرسے کا پڑھا لکھا انگریزی میں تقریر کر کے سنا سکتا۔ میں ایک طالب علم ہوں، I am a student, I am a former student of madrasa. I have spent 14 years
completely in madrasa, in the various madrasa, and I completed my Fazila course from Darul Deoband. When I went to Bangalore, I decided to complete my graduation and diploma course in English language, and I completed my comparative studies in Bangalore, from Bangalore. ایسا نہیں ہے کہ مدرسے کا پڑھا لکھا ایک ٹوپی اور داڑھی والا انگریزی نہیں پڑھ سکتا، انگریزی نہیں بول سکتا. انگریزی بولنا کوئی کیا ماڈرن کی علامت ہے کہ اگر کوئی انگریزی بولتا ہے تو نہیں جناب یہی بڑا آدمی آ گیا. انگریز لینگویج انگریزی ہو عربی ہو، ساری لینگویج کن کی پیدا کی ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ساری لینگویج. آج کوئی انگریزی بولے تو واہ کیا مولانا اے آدمی انگریزی بولتا. ابھی کی بات کون سی میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہی آپ ہی کے پروگرام کے لیے عبد الباری صاحب بہت پریشان تھے. ہمارا پروگرام 16 کو بجنور میں تھا اور 17 کو ہم کو مراد آباد سے راجدھانی پکڑ کے یہاں پہنچنا تھا، لیکن اتفاق سے میرے 2 پروگرام اچانک کینسل کر دیے گئے اتر پردیش میں. اچانک جس دن پروگرام تھا اسی دن. کیوں؟ یوں کہا کہ یہ مولانا اگر ان کا بیان ہوگا، اگر ان کی تقریر ہوگی تو اس ڈیٹ میں نہیں ہوگی، پرمیشن نہیں ملے گا آپ کو. منع کر دیا. اگلا پروگرام بھی سیم اسی سچویشن کا. تو ہم آج پہنچنے کے بجائے ایک دن کا تتکال ٹکٹ نکال کر کے ہم پہنچے. تو ہمارا سیٹ نمبر تھا 22 نمبر سیٹ تھا ہمارا. تو جیسے ہی بیٹھے ٹرین میں تو گارڈ ہم کو بولتا ہے کہ مولانا آپ کیوں گھسے مولانا اس میں، آپ کو پتہ ہے کہ راجدھانی ہے. ہم نے کہا کہ راجدھانی ٹرین ہی ہے نا، براق تو نہیں ہے کوئی. تو بولتا آپ کی سیٹ نمبر کیا ہے؟ ہم نے کہا مائی برتھ نمبر از 22. ہم نے ایسے بتایا مائی برتھ نمبر از 22. صحیح پروننسیشن انگریز لوگ ایسے بولتے ہیں، آدھے چبا کے بولتے ہیں آدھے وہ بولتے ہیں. ہم نے کہا کہ مائی برتھ نمبر از 22. 22 کا مطلب 22. ایک ہوتا 22 پورے بولتے ہیں، لیکن جب انگریزی میں آپ امریکن ایکسینٹ وائس میں بولیں گے یا برٹش انگلش میں بولیں گے تو چبا چبا کے بولتے ہیں. جیسے Allah's mercy and blessings we are coming here، اس طرح کی بات بولتے ہیں، اس پہ تھوڑا انگریز کی طرح لگتا ہے. تو ہم نے کہا کہ مائی برتھ نمبر is 22. وہ بولا کون سا کوچ؟ ہم نے کہا کہ کم بخت کوچ سمجھ میں آ رہا. ہم نے کہا کہ میرا برتھ نمبر 22 ہے، میں نے یہ بولا. محسوس تو ہوا ہوگا اس کو کہ ہم نے سوچا تھا کہ مولانا لوگ راجدھانی میں نہیں آ سکتے. ارے قوم کے اتنے اچھے لوگ ہیں کہ راجدھانی میں نہیں، آج یہاں جلسہ کل وہاں جلسہ. شیخ محترم آپ کو پہنچنا ہے کہاں؟ مہاراشٹر پہنچنا ہے. کیسے آنا ہے؟ آپ فلائٹ سے آئیے. آپ کی تقریر ہوگی، آپ کے قرآن و حدیث کی یہاں بات ہوگی، ہم آپ کی فلائٹ کا خرچ برداشت کریں گے. کرتے ہیں وہ مولانا سمجھ کر کے ہم کو ہلکے میں لیے یا کسی کو بھی کہ مولانا انگریزی نہیں بولتے. اسی لیے ہم نے ان کو کہا کہ مائی برتھ نمبر از 22. لیٹس گو دیئر، مجھے جانے دو وہاں پہ. جب 22 میں ہم آ گئے بیٹھ گئے تو راجدھانی میں پانی ناشتہ سب چیز دیتے ہیں، پرووائڈ کی جاتی. گئے تو بولا سوری سر آپ کا سیٹ نمبر یہی ہے. ہم نے کہا کہ یس یہی میرا نمبر ہے. آخر میں بیچارہ وہ سلام بھی کیا، بولا ہمارا خوشی نامہ دیجئے کچھ. پھر ہم نے اس کو کچھ پیسے وغیرہ دیے. تو یہ ہے کانسیپٹ بنا ہوا. کانسیپٹ یہ بن گیا ہے کہ جو مسلم ہوگا، جو داڑھی اور قرآن اور ٹوپی اور کرتا پاجامہ والا ہوگا، وہ کچھ دنیا کے بارے میں جانتا ہی نہیں، یہی سوچتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو پرانا، ایسا نہیں کہ پرانا ہو گیا قرآن، اس کے قانون پرانے ہو گئے بدل دو، نہیں. ٹو دا ڈے آف ججمنٹ قرآن کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے. اور اس کا حکم، اس کا آرڈر کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے. میرے بھائیو، احساس کم تری کا شکار مت ہوئیے، آگے بڑھیے. بے خوف
دنیا کی سب سے بہترین نظام آپ کے پاس، اسلام کے پاس، مسلمانوں کے پاس۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس اعتراض کا دو ٹوک لفظوں میں جواب دیجئے، اپنی کمزوری مت پیدا کیجئے۔ غلطی ہم لوگوں سے بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے، ہماری کمزوری کو دبانے کی کسی کو وہ مل جاتا ہے کہ نہیں مولانا آپ نے یہ غلطی کی ہے، آپ نے یہ غلطی کی ہے، تو کورٹ کچہری کا چکر لگانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمارے مسلم میں اگر کوئی پریشان حال ہے، چاہے وہ عالم دین ہو یا غیر عالم دین ہو، ہمیں ان کی مدد کرنی ہے فرسٹ آف آل۔ دوسرے نمبر پر اگر کسی غیر مسلم بھائی سے ہمیں نفرت نہیں کرنی، ہمیں غیر مسلم بھائی سے کوئی گلا شکوہ نہیں۔ غیر مسلم بھائی بس ان کا جرم اتنا ہے کہ وہ اپنے دھارمک شاستروں کو نہیں پڑھتے۔ ہم نے کہا تھا یہیں چمپارن میں ابھی کچھ دنوں پہلے اس گاؤں کا پروگرام اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں 70% تقریباً یادو اور غیر مسلم تھے اس پروگرام میں۔ اور اس پروگرام میں جو پنڈال ہے، اس پنڈال میں وہاں کارپیٹ بچھایا تھا، دری وغیرہ، اس دری کو بچھانے کے لیے ہمارے مسلم لوگ نہیں تھے، بلکہ اس پورے گاؤں کے یادو لوگ جھاڑو لگا لگا کر، یہاں تک کہ ہماری گاڑی جو کھڑی تھی وہ یادو بھائی کے گھر میں کھڑی تھی، یہاں تک کہ ہمارا جو ڈرائیور تھا وہ آدمی ان کے دروازے پر جا کر بیٹھا، شاید چائے بھی پلائی، پانی پلایا، بات چیت کی۔ یہ بھائی چارہ آج بھی موجود ہے۔ چمپارن بہت دور نہیں ہے، مغربی چمپارن بگہا کے اندر ایک پروگرام تھا، بھی 10 تاریخ کے بعد میں کر رہا، ان میں ہم میں کوئی دقت نہیں۔ شاستروں کے اندر بہت سارے احکامات وہ ہیں جو بالکل سملر ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا، میں قرآن کا آرڈر تو یہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ سب سے اخیر زمانے میں اللہ کے نبی کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، تو بالکل سیم یہی پیغام ہے نا۔ بہو نام جنم نامنتے گیانوان مام پرپدیتے، بہو نام جنم نامنتے ادارا سرو ایویتے گیانی تات میں ومیمتم، ادارا سرو ایویتے گیانی تات میں ومیمتم، آستیتہ، مانو اس بات کو، آستیتہ سرو ایویتے گیانی، اور جس کو میرا گیان ہوتا ہے، جس پر میری کرپا ہوتی ہے، اسی کو میں اپنا گیان دیا کرتا ہوں، ایرو غیروں کو نہیں۔ کوئی ہوم منسٹر ہے، پاور ہے، تو آپ یہ مت سمجھئے کہ اس پر ایشور کی کرپا، ایشور کی کرپا نہیں ہے، وہ تو ان پڑھ ہوتے ہیں بہت سے نیتا لوگ۔ وہ انٹر کو، 10ویں کلاس کی پریکشا کہتے ہیں کہ 12ویں کے بعد ہوتی، ایسے لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پر کرسی اقتدار پر۔ آپ جھوٹ بولنے لگ جاؤ، آج آپ سب سے بڑے نیتا بن جاؤ گے۔ ایشور کی کرپا اس پر ہوتی ہے جو قوم کے، سماج کے لیے اچھا کام کرتا ہے، بھلا کرتا ہے۔ اللہ جس کو چنتا ہے، ایسے ویسوں کو نہیں چنتا، نبوت کے لیے اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، خاص جو بندے ہوتے ہیں ان کو چنا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جھوٹوں کو نہیں چنتے ہیں اور شرابیوں کو نہیں چنتے ہیں، اور جو ہمارے قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، احادیث پر اعتراض کرتے ہیں، ایک ایک حدیث کو اٹھا کر دیکھیے، ایک ایک قرآن کی آیت کو اٹھا کر کے دیکھیے، اگر آپ کو کہیں پر کوئی ایسا لگے کہ نہیں یقیناً یہ قرآن تو آج کے زمانے میں بالکل خطرناک چیز ہے، تو بین کر دیا جائے گا اس قرآن کریم کو۔ لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ہم یہ بات کہتے ہیں، قرآن میں ایسی آدیش کہیں پر بھی نہیں۔ ایک جگہ سوال کیا گیا ابھی یہیں آندھرا پردیش کے اندر میں قرآن کے تعلق سے کہ مولانا آپ کے قرآن کریم کے اندر بتائیے، کہ بہت اچھی بات ہے آپ کے قرآن کریم کے اندر بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک سوال کرتا ہوں۔ انہوں نے سوال کس پہ کیا تھا؟ انہوں نے سوال ایک آیت پہ کی تھی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اس پہ کی تھی کہ دیکھیے آپ کے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی مسلمانوں کو قتال پر ابھاریے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کا رول ماڈل؟ آپ نے اگزامپل دیا کہ ابن سینا قرآن کا حافظ تھا، آپ نے کہا کہ ابو القاسم الزہراوی نے دنیا کا دوسرا طریقہ آپریشن کو لانچ کیا ہے، یہ بھی قرآن پڑھنے والا تھا۔ آپ پھر کیسے کہتے ہیں کہ عمار بن موصلی، ابو القاسم عمار موصلی، یہ دنیا کا سب سے پہلا آئی سرجن تھا، آنکھوں کا آپریشن کرنے والا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابو منصور بغدادی، یہ آیورویدک دوائی کی جس نے کھوج کی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مولانا ابو القاسم ابو بکر بن زکریہ الرازی، جس نے چیچک کا علاج کیا، علاج کی شروعات کی، الکحل جس نے بنایا ہے، یہ قرآن پڑھنے والے ہیں؟ تو اور قرآن میں تو آپ کا تشدد کی تعلیم دے رہا ہے آپ کا قرآن۔ ہم نے جب یہ ساری چیزیں سائنس میں بتایا
کہ یہ سائنٹسٹ تھے، یہ مہان تھے، اور دنیا کا سب سے بڑا رائٹر ابن خلدون، اس سے بڑا رائٹر نہیں، ہسٹریکل رائٹر، قرآن پڑھنے والے، سب سے بڑا فلسفی امام غزالی، اور سب سے بڑا میتھمیٹیشین کون؟ سب سے بڑا علم ریاضی، میتھ کو اردو میں حساب اور ریاضی بولتے ہیں، کون؟ ابن باجہ۔ یہ لوگ تھے۔ ہبت اللہ دنیا کا سب سے بڑا جیولوجسٹ۔ ہم نے کہا سب قرآن پڑھنا جانتے تھے، تو شاید اس کو یہ بات لگ گئی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا اب ایک بات بتائیے، آپ ہی بول رہے ہیں کہ یہ اتنے بڑے مہان بنے قرآن پڑھ کر، اور آپ کے قرآن میں ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو قتال پر ابھاریے۔ جو کتاب دنگا کرانے پر، جو کتاب لوگوں کو لڑانے کی بات کرتا ہو، وہ کتاب پڑھ کر اتنے مہان انسان کیسے بن سکتے ہیں؟ ابن ہیثم کیسے بن سکتا ہے؟ جابر ابن حیان کیسے بن سکتا ہے؟ دنیا کا سب سے پہلا میکینیکل انجینئر کون؟ سب سے پہلا میکینیکل انجینئر کا نام احمد بن موسیٰ شاکر۔ دنیا کے سب سے پہلا سول انجینئر کون؟ قرآن پڑھنے والا ابو عباس حاتم ظفری، یہ نام ہے، بتائیے۔ دنیا کا سب سے پہلا ٹرانسلیٹر، دنیا کی پرانی کتابوں کا ٹرانسلیٹ کرنے والا کون؟ خالد بن یزید، امیر معاویہ کے پوتے۔ کتاب الصحیفۃ الکبریٰ، صحیفۃ الصغریٰ، انہوں نے کتاب لکھی۔ میکینیکل انجینئر نے کتاب لکھی کون؟ احمد بن موسیٰ شاکر نے علم الحیل۔ ابو القاسم الزہراوی کو آج بھی کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ان کا نام البکیس، البوکسیس نام لیا جاتا ہے، ان میں پڑھایا جاتا ہے۔ کون تھے لوگ؟ قرآن پڑھنے والے۔ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ مولانا کیسے اتنے مہان ہو سکتے ہیں یہ لوگ، جیسے کہ جبکہ آپ کے قرآن میں تو تشدد کی تعلیم ہے۔ اگر ہم کہتے، اگر وہاں تفصیل ہم بیان کرتے، اگر ان کو کہتے کہ نہیں قرآن کریم میں، قرآن کریم کا آگے پیچھے کچھ ہے، ڈائریکٹ آپ اس آیت کو مت لیجیے، کچھ آگے پیچھے ضرور۔ ہم نے ان سے پہلے ہم نے کہا کہ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لڑنا جھگڑا کرنا ضروری ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ بولا کیسے؟ ہم نے کہا پڑھیے شریمد بھگوت گیتا۔ گیتا پڑھ کر ہم نے ان کو بتایا دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا یوتسوہا مامکا پانڈوا شیکم کروت سنجایا۔ میرے ہندو بھائی تک آواز پہنچتی ہو تو غور سے سنیے گا، بہت اچھا پیغام۔ کتستوا کشملیدم وشمے سمپستتم اناریہ جوشٹم کیرتی کرمجنا شدرو ہردے دور بلیما۔ ہم نے کہا کہ آپ کے اس اعتراض کا جواب یہاں پر کیا ہے؟ اس میں یہ ہے، ایک مہابھارت ایک جنگ ہوتی، اس مہابھارت جنگ میں آپس کی لڑائی، خاندان کی، غیر کی نہیں، خاندان کی، کورو پانڈو کی۔ میں یہ واقعہ بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ جو اگلے مقرر ہیں ان کو بلائیے، چونکہ 2 بج چکا ہے۔ 2 بجے کے بعد 12:30 بجے کے بعد تقریر لوگ سنتے نہیں ہیں، تقریر کھلایا جاتا ان کو، کھاؤ، نیند کا خمار رہتا ہے نا۔ یہ ادھر اتنے لوگ اس لیے بیٹھے ہوئے، یہ سب موبائل والے ہیں۔ سب سے زیادہ بھارت میں اتنی جگہ جانا ہوتا ہے، سب سے زیادہ موبائل کے اندر ریکارڈ کرنے والے ہمارے سیمانچل میں، ہمارے سیمانچل میں بھی کٹھیار ڈسٹرکٹ میں۔ چلیے خیر، اللہ آپ لوگوں سے دین کا کام لے لے، لیکن تھمنیل الٹا پلٹا بنائیے مت، مہذب انداز میں تھمنیل بنائیے، ڈھنگ سے ڈالیے۔ اگر ہم کسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم ننگی تصویریں لگا دیتے، ایک طرف مولانا عبداللہ کا لگا دیتے ہیں، اب کوئی بھی آدمی کھٹ سے جا کر کے اس کو دیکھے گا نہیں۔ ویورز بڑھانے کے لیے آپ اس طرح کا تھمنیل بنائیں گے، یہ غیر مہذب ہوگا، اس سے غلط امپیکٹ پڑتا ہے۔ وہ کسی نے ایڈیٹنگ کی ہے نا، ایک طرف میں منتر پڑھ رہا ہوں، ایک طرف یوگی جی پڑھ رہا ہوں، وہ اٹک رہے ہیں کہیں پہ وکلپلم ایسے کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ اٹک رہے ہیں، اور ایک طرف میں پڑھ رہا ہوں، کسی تقریر میں پڑھا ہوں، ہم پڑھتے جا رہے ہیں، ایشور واد پہ پڑھتے جا رہے ہیں، پروفیٹ محمد کے بارے میں پڑھتے جا رہے ہیں، آخرت کے بارے میں پڑھتے جا رہے ہیں، ہم اٹک نہیں رہے ہیں۔
تو کسی نے ایڈیٹنگ کی. کئی آدمی فون کر کے بولتے ہیں مولانا آپ دونوں کا ڈیبیٹ کہاں ہوا تھا. ہم نے کہا رہے وہ ایڈیٹنگ ہے, وہ ایڈیٹنگ ہے, میری الگ تقریر کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہیں پہ. بڑے بڑے آدمی جس یونیورسٹی میں پڑھنے گئے وہ پروفیسر, بعد میں پتا چلا کہ وہ میں ہوں. اسپیشل ٹریٹمنٹ پھر ہم کو آپ ہی ہیں مولانا, وہ جو یوگی جی کے سامنے میں پڑھ رہے ہیں منتر. ہم نے کہا کہ سر منتر سامنے میں نہیں پڑھ رہا ہوں میں, وہ کسی یوٹیوبر کی یہ شرارت ہے, اس نے ایڈیٹنگ کی ہے, ایڈ کیا ملا کر کے. آج تو کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں, کسی کی گلا کاٹ کے کسی کا گلا لگا دیتے, کسی کا ہاتھ پیر کاٹ کے کسی چوہا بندر کا لگا دیتے. تو بہرکیف تو یہ ٹائم ایسا ہے 2 بجے کا, 12-1 بجے کے بعد میں پھر لمبی تقریریں نہیں ہوتی. آپ لوگ بیٹھے ہیں تو بول پا رہا ہوں. تو یہ واقعہ بتا کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. تو پتہ ہے کتنی اچھی بات ہے دیکھیں. تو ہم نے ان کو کہا, ہم نے کہا کہ آپ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, اے نبی مسلمانوں کو قتل کرنے پر ابھاریے. بظاہر تو لگ رہا ہے کہ بہت غلط آدیش ہے قرآن کا, لگ رہا ہے بظاہر, لیکن سیم یہی پیغام کہاں شریمد بھگوت گیتا. دیکھیے شریمد بھگوت گیتا میں کہا کورو پانڈو 2 طرف, ایک طرف کورو ایک طرف پانڈو. پانڈو 5 بھائی, ان کا بڑا جو تھا ارجن تھا, بہت ایماندار. لیکن جب لڑائی ہونے لگی تو ارجن بیک وقت he decided to put down his bows and arrows. اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں مقابلہ نہیں کروں گا, میں نہیں لڑوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے میں میرے چچیرے بھائی, میرے سوتیلا بھائی, سامنے میں میرے گرو ہے, سامنے میں میرے کزنس ہیں, سامنے میں میرے پھپھیرے بھائی ہیں, یہ سب لوگ ہیں سامنے میں ہمارے, کیسے ہم لڑائی کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں لڑائی کریں گے. اس کے بعد دیکھیے ہوتا کیا, جنگ ختم ہو جانی چاہیے, جنگ ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد آسمان, اس کے بعد فوراً وہاں پر کرشن جی آتے. کرشن جی کون؟ وشنو کے 8ویں اوتار کرشن جی. کرشن جی نے آ کر کہا کتستوا کشملدم وشمے سمپستتم اناریہ جشٹم کیرتی کرم جناہ. اے ارجن تم نے ہتھیار کیوں ڈال دیے؟ کیا تم سورگ میں جانا چاہتے ہو یا تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہو؟ تم ان سے نہیں لڑو گے, تم سورگ کیسے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ میں لڑ کر کیسے جا سکتا ہوں, اپنوں کا خون بہا کر میں سورگ نہیں جا سکتا, اپنوں سے مقابلہ کر کے میں جنت نہیں جا سکتا, میں سورگ نہیں جا سکتا. شری کرشن جی یعنی پرماتما کہہ رہا ہے, کون؟ خدا کہہ رہا ہے. کرشن جی اس وقت کا خدا اکارڈنگ ٹو دا ہندو کانسیپٹ, اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین نہیں. I don't agree this concept. ہم اس کو نہیں مانتے, ایگری نہیں کرتے. البتہ اکارڈنگ ٹو دا ہندوازم, ہندو کانسیپٹ, اکارڈنگ ٹو دا شریمد بھگوت گیتاز اشلوک, شریمد بھگوت گیتا میں یہ کہا شری کرشن جی نے صاف لفظوں میں, اے ارجن کیوں بیٹھ گئے تم میدان کارزار میں؟ تم اٹھو اٹھو, شدرو ہردے دوربلیما, ہردے دوربلیم, دل کو مضبوط کرو اور ہتھیار اٹھاؤ اور مقابلہ کرو ان کا سامنے. اگر یہ زندہ رہیں گے تو یہ تمہارا خاتمہ کر دیں گے, تمہیں مٹا دیں گے. اسی لیے ان کا خاتمہ کرو, ان کا خاتمہ کرنا, ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے. یہ اس زمین پر رہیں گے تو یہ راکشس ہیں, یہ انسان نہیں ہے, اور راکشس کا خاتمہ کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہوتی. میں ہوں پرماتما, میں کرشن ہوں, میں وشنو کا 8واں اوتار ہوں, میں وشنو ہوں. اس لیے کہ یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارتا کے ہیتو برہم گتستانتی ستسنگتردان وچارتوشہ. یہ شلوکس ہیں, حقیقت مبنی پر حقیقت ہے, حقیقی بات واضح کی گئی ہے اس کے اندر. انہوں نے کہا کہ میں پرماتما ہوں, میری وشیشتائیں ہیں, اس لیے میں آرڈر دیتا ہوں, اٹھاؤ تم تلوار, تم بیٹھو مت, اور خاتمہ کرو تم اپنے کزنس کا, خاتمہ کرو تم ادھر دریودھن کا جو تمہیں
لوٹتے ہیں، تمہیں مارتے ہیں، تمہیں سوئی کی سوئی کے نوک کے برابر زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کا خاتمہ کرو۔ ہم نے کہا کہ ذرا بھائی بتاؤ آپ کیا سمجھتے ہیں اس جنگ کو؟ بولا یہ جنگ تو بالکل ٹھیک تھی، شری کرشن جی کی نگرانی میں لڑی گئی تھی۔ ہم نے کہا کہ جب سامنے راکشس ہو تو شری کرشن جی بھی مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ مہا بھارت کے میدان میں ارجن کی مدد کی گئی۔ اب بتاؤ ذرا ایمانداری سے، جیسے وہاں پر دریودھن تھا ویسے ہی اللہ کے نبی کے زمانے میں یہاں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ کے چیلے تھے، ابو لہب تھا، ابو لہب کی بیوی تھی، اور بھی بہت سارے ایسے کفار مکہ تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں ان کے سر پر اونٹ کی اوجڑیاں ڈال دیا کرتے تھے۔ ایک طرف ابو لہب کا گھر تھا، دوسرے طرف جناب آپ کو پتا ہونا چاہیے عقبہ ابن ابی معیط کا گھر تھا، یعنی دو پڑوسی، ایک طرف چچا ہے، ایک طرف ایک دوسرا دشمن ہے۔ اللہ کے نبی کا گھر بیچ میں ہے، دونوں طرف سے کبھی کورا ڈالا جاتا تھا، کبھی پریشان کرنے کے لیے پانی ڈال دیتے تھے، کبھی گھر کے باہر راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے۔ اب بتاؤ ان کو برداشت کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے 13 سال تک ان کے ظلم و ستم کو برداشت کیا ہے۔ جب آپ مکہ گئے، جب وہاں پر دریودھن کے خاتمے کے لیے، ان کے راکشسوں کے خاتمے کے لیے جب کرشن جی ارجن کو کہہ سکتا ہے کہ شترو ہردے دور بلیم، اٹھاؤ تیر اور تلوار اور ان ظالموں کا خاتمہ کرو، تو اللہ کے نبی عقبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ، جنہوں نے خون کو چوس لیا تھا، جنہوں نے تڑپا کر مارا تھا، خباب کو مارا تھا، زبیر کی آنکھیں نکالی تھی، حضرت بشیر ابن جندل کو گھسیٹا تھا۔ اب بتاؤ جو جرم دریودھن کا نہیں تھا اس سے بڑا جرم کفار مکہ کا تھا، مشرکین مکہ کا تھا۔ جب وہاں پر مہا بھارت قائم کرنا جائز ہے تو یہاں پر بھی نبی پاک علیہ السلام کا ان بدہدیوں کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف، ان تشدد پرستوں کے خلاف اللہ اگر کہتا ہے کہ اٹھو نبی اپنے مسلمانوں کو قتال پر ابھارو، جیسے مہا بھارت وہاں جائز تو ایسے یہاں پر بھی جنگ جائز ہے۔ تب اس کے بعد سمجھ میں آئی، ہم نے کہا بالکل سیم یہی مسئلہ پیش آیا تھا اب سے 1450 سال پہلے۔ اس وقت کی یہ آیت معاہدہ ہو جاتا تھا، اللہ کے نبی گئے مدینہ اور یوں کہا کہ کوئی لڑائی نہیں ہوگی، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ ہم کو سپورٹ کیجئے، مطلب معاشراتی معاملات میں بیٹھ کر۔ لیکن اندر یہودی لوگ کفار مکہ سے مل گئے تھے۔ کفار مکہ نے یوں کہا تم ہمیں ساتھ دو، ہم محمد کا خاتمہ کر دیں گے، ختم ہی ہو جائے گا اسلام کا مسئلہ۔ تب جب اللہ کے نبی کو پتہ چلی کہ کون بدعہدی کر رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تب کھڑے ہوتے تھے، کیوں؟ تم گٹھ بندھن کے خلاف گئے۔ جب گٹھ بندھن کے کوئی خلاف جاتا ہے تو سرکاریں گر جاتی ہے، وہاں گٹھ بندھن ہوتا، الائنس، ہم ایک دوسرے کی حمایتی ہیں، کوئی خلاف نہیں جائے گا، لیکن کوئی جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ وہ نظام و سسٹم ایسا تھا۔ تو بہرکیف میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ہم دعا کریں ہمارے ان اکابر علماء کرام کے لیے جو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ دوسری بات، اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے تاکہ آپ کا بچہ قوم اور سماج کے لیے کچھ کر سکے۔ آپ مر جائیں تو آپ کے لیے کم سے کم نجات کا ذریعہ بنے آپ کا یہ بچہ۔ The first of all, you have to educate your child Quran and Hadith and عقیدہ and concept۔ سب سے پہلے اپنی بنیادی عقیدے کی تعلیم دیجیے اپنے بچوں کو، اس کے بعد آپ چاہے کچھ بھی بنائیے بچوں کو۔ حافظ قرآن بھی آپ کا نیٹ نکال سکتا ہے، UPSC نکال سکتا ہے، BPSC نکال سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کام کیجئے جو کرنا ہے، اپنے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریے، ایک دوسرے کے خلاف طعن و تشنیع مت کیجئے، ایک دوسرے کے خلاف فتوے بازی بھی مت کیجئے، ایک دوسرے کو اگر کوئی برا ہے آپ کو کنفرم نہیں ہے، آپ اس کے لیے اچھا گمان رکھنے کی کوشش کیجئے۔ ہمارے اکابر علماء کرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے
ہمارے مکاتب کی حفاظت فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ اتنے بجے رات میں